اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی خاص قصے پر بات کر رہے ہیں جو ہمیں فراہم کردہ مواد سے ملتا ہے۔ یہ کہانی ہے اللہ کے ایک عظیم نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی، ایک ایسی شخصیت جنہیں اللہ نے پہلے تو بے شمار نعمتیں دیں، پھر انہیں سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کا صبر، ان کا ایمان وہ مثالی رہا۔ جی بالکل، اور یہ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قصہ صرف آزمائش کا نہیں ہے، اس میں صبر بھی ہے، اللہ پر توکل بھی، اور پھر آخر میں اللہ کی رحمت اور انعام کا ذکر بھی ہے۔ تو ہم آج اسی پر بات کریں گے کہ یہ ذرائع ہمیں کیا کیا اہم باتیں بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں حضرت ایوب کے تعارف سے۔ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے، حضرت اسحاق کی نسل سے، اور اللہ نے بہت نوازا تھا۔ زمینیں تھیں، مویشی تھے، نوکر چاکر، ایک بہت نیک بیوی اور کافی اولاد بھی، اپنی قوم میں بھی بہت مقبول تھے۔ آتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں تھی، نہیں، بلکہ مقصد تھا کہ حضرت ایوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کے لیے ایک مثال بنے، ان کے درجات بلند ہوں۔ اور آزمائشیں بھی کوئی معمولی نہیں تھیں۔ پہلے تو سارا مال و اسباب وہ ختم ہو گیا، کھیت تباہ ہو گئے، مویشی مر گئے، اس طرح کی چیزیں۔ پھر اولاد، تمام اولاد کی وفات کا صدمہ۔ کچھ جگہ آتا ہے کہ ایک ایک کر کے، کہیں ذکر ہے کہ ایک ساتھ ہی سب کا انتقال ہو گیا۔ اور ان سب سے بڑھ کر جو تھی وہ تھی جسمانی تکلیف۔ ایک بہت ہی شدید قسم کی جلدی بیماری کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ مفسرین کا تو خیال ہے کہ شاید یہ چیچک یا جدری کا پہلا کیس تھا تاریخ میں۔ حالت اتنی خراب ہو گئی کہ لوگ ان سے ڈرنے لگے، پاس نہیں آتے تھے، انہیں آبادی سے باہر رہنا پڑا، اور یہ سب تقریباً 18 سال تک چلا۔ 18 سال! اللہ اکبر! یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور ان ذرائع میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ اتنے لمبے مشکل وقت میں صرف ان کی بیوی حضرت رحمہ ان کے ساتھ رہیں۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، مزدوری کرتی، تاکہ شوہر کے کھانے پینے کا، ان کی دیکھ بھال کا انتظام ہو سکے۔ جی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آیا کہ لوگ انہیں بھی کام دینے سے ہچکچانے لگے تھے، بیماری کے ڈر سے شاید۔ ہاں، ظاہر ہے۔ اور ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والا واقعہ ان ذرائع میں ملتا ہے کہ جب کوئی راستہ نہ رہا تو انہوں نے اپنے بال، اپنی چوٹیاں کاٹ کر بیچ دیں تاکہ کھانے کا انتظام کر سکیں۔ یہ تو قربانی کی انتہا تھی۔ جب حضرت ایوب علیہ کو پتہ چلا تو ان مواد کے مطابق انہیں بہت دکھ ہوا، بہت رنج ہوا۔ شاید اپنی بے بسی پر یا بیوی کی حالت پر انہوں نے غصے میں یا تکلیف میں قسم کھا لی کہ جب اللہ صحت دے گا تو وہ بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ لیکن اتنی مصیبتوں کے باوجود ایک چیز نہیں بدلی، وہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر اللہ کا ذکر اور شکر۔ ہاں، جب تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، بالکل برداشت سے باہر ہو گئی، شاید بیوی کی اس قربانی پر یا کچھ دوستوں کی باتوں پر، تب انہوں نے بہت عاجزی سے دعا کی، وہ مشہور دعا جو قرآن میں ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے، ارحم الراحمین نے دعا سن لی، فوراً قبول ہوئی۔ حکم آیا کہ زمین پر پاؤں ماریں۔ پاؤں مارا تو وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل پڑا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سے نہایا، وہ پانی پیا تو ساری بیماریاں، باہر کی بھی اندر کی بھی، فوراً ختم ہو گئیں۔ اللہ نے انہیں پہلے سے بھی اچھی صحت اور جوانی لوٹا دی۔ جی، اور انعامات صرف صحت تک نہیں رکے، اللہ نے انہیں پہلے سے دگنی اولاد دی، تقریباً 26 کا ذکر ملتا ہے۔ مال و دولت بھی پہلے سے کہیں زیادہ دیا۔ وہ سونے کی ٹڈیوں والا واقعہ بھی ان ذرائع میں ہے۔ اور وہ جو قسم کھائی تھی بیوی کے لیے، ہاں، اس کا کیا ہوا؟ تو اللہ کی رحمت اور حکمت دیکھیں، حکم دیا کہ 100 تنکوں کا ایک گٹھا لو اور بس ایک بار مار دو۔ اس طرح قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! تو یہ ساری تفصیلات، یہ ذرائع ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ کیا اہم سبق ہیں اس میں؟ ایک تو ظاہر ہے صبر، مشکل وقت میں صبر کرنا عظیم عبادت ہے۔ بالکل، اور دوسرا یہ کہ آزمائش کتنی بھی سخت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، دعا کرتے رہیں، بھروسہ رکھیں۔ تیسرا، میاں بیوی کی وفاداری، یہ مشکل میں ہی پتہ چلتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ آزماتا ہے
तो फिर नवास्ता भी बेहिसाब है। यकीनन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का ये किस्सा, जैसा इन जराए से पता चलता है, ये नेमतों से आजमाइश और फिर अल्लाह के फजल तक का एक मुकम्मल सफ़र है। और इस सब का मरकज़ है सब्र जमील और अल्लाह पर कामिल यकीन। बिल्कुल। और आखिर में एक सोचने की बात, ये ज़राए बताते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आजमाइश के दौरान सब्र किया। लेकिन ये कहानी शायद इस तरफ भी इशारा करती है कि जब मुश्किल लंबी हो जाए, जब राहत नज़र ना आ रही हो, तो उस हालत के अंदर रहते हुए भी क्या कोई माना, कोई मकसद तलाश किया जा सकता है। जी, ये गहरा नुक्ता है। इस पर वाकई गौर करना चाहिए कि इस तवील अरसे में उन्होंने कैसे अपने आप को थामे रखा होगा। सिर्फ सब्र ही नहीं, बल्कि शायद कोई अंदरूनी कैफियत भी होगी। हाँ, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद मजीद सोच विचार की ज़रूरत है।